اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ گزارا نہیں ہوتا۔ آج کل کافی لوگ جو اچھی کمائی کر رہے ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ صاحب اتنے میں گزارا نہیں ہوتا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب کم آمدنی میں بھی لوگ اچھی طرح سے زندگی گزار لیا کرتے تھے، ان کی ضرورتیں ان کی معمولی آمدنی میں پوری ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ آج آدمی خوب کماتا ہے، اچھے سے کھاتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، اچھے مکانوں میں رہتا ہے، پھر بھی وہ شکایت کرتا ہے کہ اس آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا۔ آج ہر طرف یہی ہاہاکار مچا ہے کہ اتنی تنخواہ یا آمدنی میں ہم خوش نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو دیکھ کر اپنی زندگی جیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلانا آدمی کا کوئی دوست یا رشتہ دار یا پڑوسی بہت امیر ہے یا اچھا کما رہا ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں، میں اتنا امیر کیوں نہیں ہوں، میں اتنا اچھا کیوں نہیں کما رہا ہوں۔ بس یہ سوچ سے آج کل کی پیڑھیوں کا چین اور سکون غائب ہو چکا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جلنے لگ گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کافی لوگ اچھا کماتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا۔ ایسے انسان یہ حقیقت بھول گئے ہیں کہ اس دنیا کو بسانے چلانے والا صرف اللہ ہے۔ وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ سب انسانوں کی قسمت اس کے پیدا ہوتے ہی لکھ لی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرے گا اور کب مرے گا۔ کوئی انسان اس چیز کو بدل نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب اللہ نے جس انسان کی جیسی قسمت لکھ دی ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج کل کے لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر ہوا بند ہو جائے تو کیا ہوگا، بادل نہ ہو تو بارش کیسے آئے گی، بارش نہ ہوئی تو پانی کون دے گا، زمین نہ ہو تو اناج کون دے گا۔ یہ باتیں کوئی نہیں سوچتا، بس انہیں فکر رہتی ہے تو بس اپنی کمائی کی۔ اللہ بھی ایسے لوگوں سے خفا رہتا ہے جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، اس آمدنی میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، اور نہ جانے طرح طرح کی باتیں۔ ایسا سوچنے والے لوگ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ نہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، بلکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی زندگی میں خوش ہیں، جو اپنی کمائی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ زبردست کامیابی دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو اور کمزور کرتا ہے جو ہر وقت اپنی کمائی کو کوستے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے خدا سے سونا چاندی ہیرے جواہرات کی مانگ کر لی اور اگر خدا نے تمہیں وہ سب بھی دے دیا، اور دوسری طرف کھانے کا اناج، پینے کا پانی اگر یہ خدا نے بند کر دیا تو اتنے پیسے ہیرے موتی کا کیا مطلب، کیا کرو گے اسے رکھ کر جب زندہ ہی نہیں رہو گے۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرے کہ اس نے جو بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، چاہے وہ کھانا ہو یا پانی، چاہے پیسہ ہو یا اچھا مکان، آپ ہر وہ چیز جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہو اسے پانے کے لیے ہر وقت اللہ سے سچے دل سے دعا کریں، اس کو پانے کے لیے محنت کریں۔ بے شک اللہ آپ کو وہ ہر چیز دے گا جس کی خواہش آپ رکھتے ہیں، اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ قیمتی زندگی دی ہے جس سے آپ جی رہے ہیں۔ مصیبتیں اور پریشانیاں تو اللہ کی دی ہوئی ایک آزمائش ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے کس وقت مجھے یاد کرتے ہیں، کیونکہ مصیبتوں کے وقت تو لوگوں کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور سب کچھ صحیح چل رہا ہو تو کوئی خدا کو یاد نہیں کرتا۔ پھر بھی اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے جس سے وہ دنیا میں جی سکے۔ لیکن آج کل کا انسان ایسا نہیں رہا، اسے اللہ کا بالکل خوف نہیں رہا۔ وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو چکا ہے کہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہے وہ کر رہا ہے۔ آج کل کا انسان حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا۔
اسے بس پیسوں سے مطلب ہے، چاہے جیسا بھی کام ہو۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی کا ایک اشارہ ہے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں جو حشر ہوگا، اگر وہ سپنے میں اس کی حقیقت دیکھ لے تو وہ سوچ کر ہی ڈر کر مر جائے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایسی چیزیں قیامت کا ایک اشارہ ہے۔ آپ ایسی غلط چیزوں کاموں سے بچیں۔ آخر میں یہی صلاح دیں گے کہ آپ ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے وہ ہر چیز جس سے آپ زندہ ہو وہ آپ کو دی ہے۔ غلط کاموں سے بچیں، اپنے آس پاس کے لوگوں سے جلنا بند کریں، چاہے کوئی کتنا بھی امیر ہو۔ اگر وہ حلال کمائی سے امیر بنا ہے تو بالکل اس کے جیسا بننے کی سوچے اور محنت کرے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دوسری طرف اگر کوئی جھوٹ فریب حرام کمائی سے امیر بنا ہے تو اس کے آس پاس بھی نہ گھومے، کیونکہ ایسے لوگ زندہ شیطان کی طرح ہیں۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے۔ اگر کوئی آپ کو ایسا بول رہا ہے کہ تم کہاں ہم کہاں وغیرہ کی باتیں، تو ان کی باتوں پر دھیان نہ دے، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ ایسے انسانوں کو کسی نہ کسی دن ان کے ایسے برتاؤ کا حشر ضرور دیتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی بات تو آپ جو کما رہے ہیں اس کا اللہ سے شکر ادا کرے اور دعا کرو کہ اللہ تمہیں اتنی دولت دے کہ تم زیادہ سے زیادہ غریب، مسکین لوگوں کی زکوٰۃ خیرات دے سکو۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔